یہ جو زمین کہ جس پر انسان رہتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، آج جو لباس انسان زیب تن کرتے ہیں، جس قلم سے وہ تحریر کرتے ہیں اور اس طرح کتابوں سے پڑھ کر وہ لوگوں کو درس دیا کرتے ہیں، اس کا رواج تاریخ انسانی میں کچھ یوں ہوا۔ زمین پر اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تو اس وقت جس کو نبوت ملتی تھی اس کا لباس جنت سے آیا کرتا تھا، اور جو نبوت سے محروم تھے وہ درخت کے پتے یا جانوروں کی کھال سے اپنے جسم کو لپیٹ دیا کرتے تھے۔ اور یہی فرق تھا انبیاء میں اور عام انسانوں میں۔ جس کو اللہ منتخب کرتا تھا وہ نورانی لباس کے ساتھ ان انسانوں میں سے ہوتا تھا، اور جو نبوت کے لیے منتخب نہیں کیے جاتے تھے ان کے جسموں پر جانوروں کی کھالیں اور درختوں کے پتے ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب اولاد آدم بڑھنے لگی تو بعض مرتبہ تیز ہوا کے سبب سوتے وقت انسانوں کے جسم سے وہ کھال ہٹ جایا کرتی تھی۔ تبھی اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ سوچا کہ عام انسانوں کے لیے ایسے لباس بنائے جائیں جو ہوا کتنی بھی تیز ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ لباس جسم سے ہٹنے نہ پائیں۔ آپ کا حسب و نسب حضرت آدم علیہ السلام سے کچھ یوں ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوا حضرت شیش، ان کا بیٹا ہوا حضرت انوش، ان کا بیٹا ہوا حضرت کنان، اور ان کا بیٹا ہوا حضرت ملیحائیل، ان کا بیٹا ہوا حضرت یارد، اور ان کا بیٹا ہوا حضرت ادریس علیہ السلام۔ جو پہلا لباس حضرت ادریس علیہ السلام نے بنایا وہ انہوں نے درخت کی شاخوں اور بھیڑ بکری کی کھالوں سے بنایا، اور ان کو پتوں اور درخت کی شاخوں سے اس طرح بنایا جاتا تھا کہ وہ کتنی ہی تیز ہوا کیوں نہ ہو جسم سے ہٹنے نہ پائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو ایرانی اور سریانی زبان میں ہنون یا ہنوک یا مہلائل یا اخنوک کے نام سے بلایا جاتا تھا۔ آپ کوفے کے نزدیک مسجد سہلا کے پاس رہنے لگے۔ بعض مرتبہ آپ مصر کی طرف تشریف لے جاتے اور وہاں اللہ کے دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ آپ نے آسمانوں کے علوم کو جاننے کا رواج اس زمین پر قائم کیا۔ آپ کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ آسمانی مخلوق سے رابطہ کیا جائے اور دنیا میں امن پھیلایا جائے۔ اپنی پوری زندگی اس چیز میں وقف کر دی۔ لوگوں کو لباس سی کر دیا کرتے تھے تاکہ انسان ایک دوسرے سے پردہ کر سکے۔ آپ پر 3 صحیفے نازل ہوئے۔ ان کے علاوہ آپ کے پاس علم نجوم، علم نقاب، علم نیاب، علم وسط اور علم نحات پر عبور حاصل تھا۔ آپ کو ادریس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ بے انتہا لوگوں کو درس دیا کرتے تھے، لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو 65 سال کی عمر میں ایک بیٹا عطا کیا کہ جس کا نام آپ نے متوشلہ رکھا۔ آپ نے پہلا قلم ایجاد کیا، اور جو علم آپ نے اپنے دادا پردادا سے سیکھا اور سنا تھا اس کو تحریر کرنا شروع کر دیا۔ اس زمین پر پہلے الفاظ آپ نے تحریر کیے۔ اس زمین پہ نقاشی کا بنیاد بھی آپ نے ہی رکھا۔ آپ پہلی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے کتاب سے درس دینے کا آغاز کیا۔ آپ نے 300 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی قبر کے حوالے سے مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی قبر مبارک مصر کے اہرام میں موجود ہے، اور کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ آپ کی قبر مبارک عراق وادی سلام میں موجود ہے۔